إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر مسجد تو بنا دی شب بھر میں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا معزز و محترم سامعین ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی تعریفات ہر قسم کی عبادات، ہر قسم کے رکوع، ہر قسم کے سجدے، ہر قسم کی نظر و نیاز اللہ عز و جل کے لیے
لاتعداد بے شمار انگنت بے حد و حساب درود و سلام بارش کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے بڑھ کے درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ عز و جل کا بہت ہی احسان اور فضل عظیم ہے، جس ذات باری تعالی نے فریضہ خطبہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے کچھ وقت نکال کر اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہم کو جہنم سے آزاد کر دے اور جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے۔ معزز و مکرم سامعین، معززات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ سے پوستہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نماز کی اہمیت، فرضیت آپ بھائیوں کے گوش گزار کی تھی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بے نمازی کا انجام قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مدثر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت کے اندر چلے گئے، جہنمی جہنم کے اندر چلے گئے، جنتی لوگ آپس کے اندر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، اچانک ان کو خیال آتا ہے کہ فلاں شخص، وہ فلاں ہمارا عزیز، فلاں محلے دار، فلاں ہمارا دوست، وہ ادھر جنت کے اندر نظر نہیں آتا۔ تو آپس کے اندر یہ سوال کرتے ہیں، تو اللہ عز و جل ان کو یہ کہتا ہے کہ جاؤ، وہ لوگ تم کو جہنم کے اندر مل جائیں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ جہنمیوں کی طرف جھانک کر ان سے یہ پوچھتے ہیں، ان سے یہ سوال کرتے ہیں ما سلککم فی سقر، کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے، وہ کون سا ایسا گناہ ہے، وہ کون سی ایسی نافرمانی ہے جس نافرمانی کی بنا پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور غصے اور عذاب میں ہو اور اس جہنم کے اندر جل رہے ہو، سڑ رہے ہو، مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں ہو۔ ما سلککم فی سقر، وہ کون سی چیز ہے جو تم کو اس جوش مارتی ہوئی جہنم کے اندر، دہکتی ہوئی آگ والی جہنم کے اندر لے کے آئی؟ قالو لم نک من المصلین، وہ آگے سے کیا جواب دیں گے کہ ہم لوگوں سے سنا کرتے تھے، لوگ ہم کو کہتے تھے آ جاؤ مسجد کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، ہمارے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی تھی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، لیکن ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم جو ہے مسجد کی طرف نہ آ سکے، ہم نے نمازوں کا اہتمام نہ کیا، ہم نے 5 وقت کی نماز نہ پڑھی، ہم نے نماز با جماعت کا اہتمام نہ کیا، ہم اس کو سستی کے اندر گزارتے رہے، ہم یہ وقت جو ہے ہمارا دنیا کے اندر وقت جو ہے وہ عیاشیوں کے اندر، وہ دنیا داری کے اندر، وہ دنیا کی مصروفیات کے اندر گزرتا رہا۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم پکے نمازی نہ بن سکے، ہم نمازوں کی ادائیگی نہ کر سکے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نمازیں نہ پڑھ سکے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی، جس حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر 700 سے زیادہ دفعہ، تقریباً 750 دفعہ نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس حکم کو ہم تسلیم نہ کر سکے۔ آج ہمارا حال تم دیکھ رہے ہو کہ ہم جہنم کے اندر جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قیامہ میں ارشاد فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلی،
فلا صدق ولا صلی، کہ نہ اس نے کبھی نماز جو ہے صدقہ کیا اور نہ کبھی اس نے نماز پڑھی، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر۔ اس لیے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامت ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہ نورا و برہانا و نجاتا وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف۔ آج مسجد بے آباد، آج مسجد ویران، آج گھروں کے گھر بے نماز، بچے نماز نہیں پڑھتے، بڑے نماز نہیں پڑھتے، عورتیں نماز نہیں پڑھتی، آج نمازوں کی طرف توجہ کوئی نہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی طرف کہ جس حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں کئی بار ارشاد فرما دیا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ دیکھیے، غور کیجئے، ہر انسان جو ہے وہ شیطان کو جانتا ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے، اس کو لعین کہتا ہے، اس کو بدبخت کہتا ہے، اس کو برا بلا کہتا ہے، اس کو ابلیس کے نام سے گردانا جاتا ہے۔ اس کا جرم کیا ہے؟ قصور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کی رحمت سے دور ہوا، اللہ کی رحمت سے اس کو دھتکار دیا گیا، اللہ کی رحمت سے نکال دیا گیا، اللہ کے دربار سے دور کر دیا گیا۔ اور جس شخص کو روزانہ کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے کہ میرے سامنے آ کے قیام کر، رکوع کر، سجدے کر، جھک جا، وہ اگر نہ آئے تو اس کی بدبختی کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب جس چیز کا لیا جائے گا وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ من حافظ علیہا، جس نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی، کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، نماز قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا سبب، دلیل کا ذریعہ اور نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ ومن لم یحافظ علیہا، اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی، لم تکن لہ نورا و برہانا ولا نجاتا یوم القیامہ، نماز اس کے لیے نہ روشنی، نہ دلیل اور نہ ہی نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ وکان یوم القیامت، بے نمازی کا انجام، وکان یوم القیامت، اور بے نمازی قیامت کے دن مع قارون، قارون کا ساتھی ہوگا، وہ فرعون، اور فرعون کا ساتھی، وہ حامان، اور حامان کا، وہ ابی ابن خلف، اور ابی ابن خلف کا ساتھی ہوگا۔ بے نمازی جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے۔ اس لیے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوسرے فرمان میں ارشاد فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر فرضی نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اس لیے محترم بھائیوں، نماز بڑا اہم فریضہ ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا عملی ثبوت کیسے دیا؟ آخری وقت ہے، آپ سے چلا نہیں جا رہا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے کندھوں کو سہارا دے کر مسجد کی طرف آ رہے ہیں، آپ کے پاؤں زمین کے اوپر گھسٹتے آ رہے ہیں، اور آپ جو ہے نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ اس حجرے سے نکل کر مسجد کی طرف آ رہے ہیں جس حجرے سے لے کر منبر تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا جس جگہ کو کہہ دیا۔ اور آج مسلمان کی توجہ ہی کوئی نہیں، آج مسلمان کی توجہ ہی کوئی نہیں، آج مسلمان اس طرف سوچتا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، کچھ میرے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق لگائے ہیں، کچھ احکام میرے ذمے ہیں،
میں نے اس دنیا میں کچھ کرنا ہے، میرا آنے کا کچھ مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہاں انسان کا آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تھا، اور اس عبادت کو اس نے چھوڑ دیا. اب دیکھیے انسان کے علاوہ اللہ عز و جل نے جتنی بھی مخلوقات، جتنے بھی نباتات، جو کچھ بھی اس زمین و آسمان کے اندر ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نہ کسی صورت میں تسبیح حمد بیان کرتے ہیں. ایک انسان ہی ایسا غافل ہے جو صبح سے اٹھتا ہے رات سونے تک سارا دن اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور اسی طرح پریشانیاں اس کی بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہ دنیا کے اندر مستغرق ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ عز و جل اپنی مقدس کتاب کے اندر فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا. یہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ عز و جل آسمانوں سے جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، یہ اللہ کا ذکر ہے نماز. فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور وہ کہے گا اللہ مجھے اندھا کیوں تو نے اٹھایا؟ لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، آج اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ عز و جل جواب دے گا کہ جیسے تو نے میرے ذکر کو بھلا دیا، دنیا میں جا کے مجھ کو بھول گیا، آج میں تجھ کو بھول جاؤں گا. اس لیے محترم بھائیوں، یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، یہ صحت دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اس زندگی کے اندر صحت کی حالت میں اپنے رب کو راضی کر جائیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے. اس لیے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نمازیوں کو مزید تاکید کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بے شک بندے اور شرک کے درمیان اور کفر کے درمیان فرق کون سی چیز ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑ دینا. اور اس لیے اللہ عز و جل اپنی مقدس کتاب میں سورہ روم میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لوگوں نماز قائم کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو. 5 وقت کی نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ذمہ لائی ہے، اس کی ادائیگی کرو. جب بھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے، لبیک کہو، مسجد میں آ کے بعد جماعت نماز ادا کرو. الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ جب ٹکرائیں اس وقت مسجد میں آؤ، اس بات کا ثبوت دو اللہ ہم نے تیرے حکم پہ لبیک کہا، ہم مسجد میں آ گئے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. سیدنا عبداللہ بن شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، فرمایا اصحاب محمد لا یرون شیئا من اعمالہ ترکہ کفر الا الصلاۃ، کہ ہم اپنے میں سے، اپنے ساتھیوں میں سے جو بھی کوئی عمل چھوڑ دیتا تھا اس عمل کے چھوڑنے کو کفر شمار نہیں کرتے تھے، الا الصلاۃ، سوائے نماز کے. نماز کا چھوڑ دینا کیا چیز ہے؟ کفر کی طرف لے جاتا ہے. کون کہتا ہے؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی. اس لیے محترم بھائیوں، نماز کا اہتمام، نماز کی پابندی، 5 وقتہ نماز ادا کرنا، یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جن کے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکات نازل فرماتا ہے. اور جو بے نماز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. سارا دن بلکہ ساری زندگی وہ اپنے کام سمیٹتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی آفت اس کو آ لیتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہے. اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ کیا فرماتے ہیں؟ اوصانی خلیلی، اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، مجھے میرے دوست نے وصیت کی، اوصانی خلیلی میرے خلیل نے، یعنی امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنانا۔ وَإِن قُطِعْتَ، اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ کون کہتا ہے؟ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ وَإِن قُطِعْتَ، اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، او حرقت، یا تجھے جلا دیا جائے، وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور فرضی نماز جان بوجھ کر کبھی بھی نہ چھوڑنا، فرضی نماز جان بوجھ کر کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ کل مجھ سے سوال ہونا ہے کہ آپ نے پیغام لوگوں تک کتنا پہنچایا، کہ ہم مسجد کے بالکل ساتھ، اور پھر یہ سپیکروں کی جو سہولت ہے، یہ آواز بڑی دور تک جاتی ہے۔ وہ پچھلے خطبہ جمعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک نبینہ صحابی آیا تھا، کتنے عذر لے کر آیا تھا، اس کو بھی گھر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور یہاں مسجد کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے کانوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، لیکن ہم نماز کے لیے مسجد کی طرف نہیں آتے، ہم مسجد کا رخ نہیں کرتے۔ محترم بھائیوں، یہ دنیا گزر جانی ہے، یہ وقت بیت جائے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اگلا مرحلہ قبر کا مرحلہ، قیامت کا مرحلہ، وہ لمحات بڑے مشکل ہیں، وہ مرحلے بڑے مشکل ہیں۔ قبر کا لمحہ بڑا مشکل لمحہ ہے، قبر کے حالات بڑے کٹھن حالات ہیں۔ قبر کے اندر انسان جائے گا، اگر اس کا معاملہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے گیا، تو پھر وہاں نہ روشنی ہے، نہ وہاں کوئی ساتھی ہے، وہاں نہ کوئی اور سہولت موجود ہے، بلکہ اندھیرا ہے، تنگ قبر ہے، بلکہ بے نماز کی قبر کو اور تنگ کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک اس کی قبر کو جہنم بنا دو، اس کے اندر آگ، اس کے اندر سانپ اور بچھو، اللہ کی طرف سے سزائیں۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ مدینہ میں ایک لڑکی فوت ہوئی، تو اس کا بھائی جو اس کو قبر کے اندر اتار رہا تھا، اس کے پیسوں والا پرس جو ہے اس قبر کے اندر گر گیا، قبر کو بند کر دیا گیا۔ واپس آیا، اس نے سنبھالا، یاد کرتے کرتے اس کو یاد آیا کہ وہ تو قبر میں گر گیا۔ وہ دوسرے دن گیا، اس نے قبر کو جب جو ہے کھولا تو آگے سے آگ کے شعلے، وہ واپس پلٹا، اپنی ماں کے پاس آیا، کہا اماں مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ میری بہن سے کون سا گناہ سرزد ہوا؟ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا پہلے بتاؤ۔ کہا کوئی اتنا بڑا تو نہیں، بس جو ہے ایک دو چیزیں تھی جن کے اندر سستی کرتی تھی، نماز جو ہے وہ لیٹ کر کے پڑھتی تھی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، دل چاہا تو پڑھ لی، دل چاہا تو نہ پڑھی، کبھی پڑھی تو لیٹ کر کے تاخیر سے پڑھ لی، اور دوسرا جب ہمسائے اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے تو یہ جو ہے ان کی کنسوئی کیا کرتی تھی، ان کی باتوں کو سن کر آگے پہنچایا کرتی تھی۔
تو وہ شخص کیا کہتا ہے اسی وجہ سے میری بہن کو عذاب ہو رہا ہے۔ محترم بھائیوں، قبر کے حالات بڑے مشکل ہیں، وہاں کوئی ساتھی کوئی نہیں، یہاں سے اپنا ساتھی بنا کے جائیں۔ یہ نماز جو ہے یہ اس کے لیے دلیل، برہان اور روشنی بن جائے گی، اس کا دفاع کرے گی۔ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس روئے زمین کے اوپر رہتے ہوئے عبادت کرتا ہے، اللہ عز و جل اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کی قبر کو، جو نمازی بندہ ہوگا، جو نماز پڑھنے والا ہوگا، اللہ کے حکم پر جو ہے فوراً لبیک کہنے والا ہوگا، اللہ کو خوش کر کے گیا ہوگا، اس کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ تحد نگاہ وسیع کر دے گا۔ اس کی قبر کے اندر جنت سے سوراخ کر دیا جائے گا، جنتی لباس اس کے لیے آ جائے گا۔ لیکن اگر بے نمازی نکلا، اس کا معاملہ الٹ ہے، اس کا معاملہ بڑا شدید ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، اپنی اس زندگی کے اندر صحت والی زندگی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کے اندر کوشش کیجئے 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس کے اندر نقشہ کھینچتے ہیں، سورہ قلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ بھی سن لیجئے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اپنی پنڈلی کو دکھائے گا، اپنی پنڈلی لوگوں کے سامنے ننگی کرے گا، دکھائے گا لوگوں کو، تو لوگ اللہ عز و جل کی پنڈلی کی خوبصورتی کو دیکھ کر فوراً کیا ہوگا؟ وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، سجدے کی طرف ان کو بلایا جائے گا، سجدے کی دعوت دی جائے گی، لوگ سجدے میں پڑ جائیں گے، لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، لیکن جو دنیا کے اوپر بے نماز تھے، جنہوں نے دنیا کے اوپر سجدہ نہیں کیا، فلا یستطیعون، وہ اس وقت سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی کمر جھک نہیں سکے گی، گویا کہ کمر کے اندر ایک لوہے کا راڈ آ جائے گا، تختہ بن جائے گی، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کی آنکھیں جھک جائیں گی۔ ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت رسوائی چڑھی ہوئی ہوگی، ذلت و رسوائی ان پر مسلط کر دی جائے گی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود، دنیا میں انہیں سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی منادی ہوتی تھی، الصلاۃ خیر من النوم کا اعلان ہوتا تھا۔ وہم سالمون، وہ بچے ہوئے تھے، صحت تھی، تندرستی تھی، لیکن نمازیں با جماعت نہیں پڑھتے تھے، سب کچھ تھا، دنیا کے انعامات تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ نمازوں کی طرف نہیں آتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، بے نماز تھے۔ آج آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، گھروں کے گھر بے نماز، بچے بے نماز، عورتیں بے نماز، بڑے بے نماز، محلے کے محلے بے نماز، مسجدیں ویران، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والی جگہ وہ آباد، وہاں رش، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گاہیں ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں، لوگ جو ہے ان کی طرف آتے نہیں، لوگ توجہ نہیں دیتے، مساجد کا رخ نہیں کرتے، نماز با جماعت کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس لیے محترم بھائیوں، دیکھ لیجئے دنیا کے اوپر جو ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ عز و جل کی رحمت اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، برکات اس کے گھر کے اندر نازل فرما دی جاتی ہیں، اور دنیا میں آرام اور سکون کی زندگی بسر کرتا ہے۔ جب قبر کے اندر جائے گا، استقبال کیا جائے گا، اور قبر جو ہے اس کے لیے جنت کا باغیچہ بن جائے گی، کیونکہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ لوگوں یہ قبر جو ہے اس کو مٹی کا عام گڑھا یا مٹی کی ڈھیری نہ سمجھو، یہ جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ جو نمازی ہے اس کے لیے قبر جو ہے یہ جنت کا باغیچہ بن جائے گی، اور کل قیامت کے دن جو نمازی ہوگا، نماز سے محبت کرنے والا، مسجد سے محبت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے مقابلہ میں
جو بے نماز ہے اس کی دنیا جو ہے اللہ عز و جل کی رحمت سے دور، اللہ کی برکات سے دور، آفتوں اور مصیبتوں کا سامنا، مسائل اور پریشانیوں کا سامنا، آئے دن کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، دنیا میں ساری زندگی مصائب میں گرا رہا، مسائل میں گرا رہا، مسائل حل ہی نہ ہو سکے، ایک مسئلہ حل کیا 4 اور کھڑے ہو گئے، ایک آفت سے نکلا 4 اور آفتیں اس کے لیے تیار کھڑی ہے، جب قبر میں جائے گا قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گی، کیونکہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا کیا ہے جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ قبر جو ہے نمازی کے لیے جنت کا باغیچہ بن گئی اور بے نماز کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گی، اور کل قیامت کے دن یہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن کر نہیں سکے گا، اور اللہ عز و جل اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو اوندے منہ پکڑ کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، یہ بے نمازی ہے۔ اور پھر وہاں جب اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا پھر جنتی لوگ جو ہیں وہ سوال کریں گے، آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی آپس کے اندر گپ شپ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے سوال کریں گے، فلاں کہاں گیا، فلاں کہاں گیا، ما سلککم فی سقر، جب جہنم کے اندر جھانکیں گے وہ سب ان کے سامنے آ جائیں گے تو ان سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں جہنم کے اندر لے آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے محترم بھائیوں، نماز کی پابندی کیجئے، نماز کا اہتمام کیجئے، ہر حال میں نماز کی ادائیگی کیجئے، سب کچھ چھوٹ جائے لیکن نماز نہ چھوٹنے پائے، سب کچھ رہ جائے لیکن نماز نہ رہنے پائے، نماز کے ساتھ محبت کیجئے، نماز کا اہتمام کیجئے، نماز کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیجئے، نماز کا ترجمہ یاد کیجئے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، خود نمازی بن جائیے، اپنے بچوں کو نماز کی تربیت کیجئے، عورتوں کو نماز کی وصیت کیجئے، ان کو نماز پڑھائیں، ہماری دنیا میں بھی نجات ہوگی، کل قیامت کے دن بھی نجات پا جائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل جتنے بھی بے نماز ہیں سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔